مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت طوطا تھا۔ وہ اس باتیں کرتا، اس کے ساتھ رہتا، اپنے معاملات طے کرتا، اس کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دفعہ تاجر کسی دوسرے ملک میں کام کے لیے جاتا ہے۔ وہ سب سے پوچھتا ہے گھر والوں سے کہ تجھے کیا چیز منگوانی ہے۔ ہر بندہ اپنی خواہش بیان کرتا ہے۔ جب طوطے سے پتہ کرتا ہے، طوطا بھی اپنی خواہش بتاتا ہے، کہتا ہے میرے لیے وہاں سے لانا کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں میرے دوست رہتے ہیں، کچھ آپ کو طوطے ملے تو انہیں ایک بات کہہ دینا کہ یارو یہ کوئی وفا نہیں ہے کہ تمہارا دوست قید میں رہ رہا ہے، تم باغات کے اندر خوشیاں منا رہے ہو۔ تمہارا دوست تو کسی جگہ پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے، قائد کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، اور تم یہاں کھلی زندگی گزار رہے ہو، اپنے دوست کو بھول گئے ہو۔ انہیں کہنا کہ یہ بے وفائی ہے، یہ دوست ہی نہیں ہے۔ خیر، تاجر اس کی باتیں سنتا ہے، چلا جاتا ہے اپنے کاروبار کے معاملے میں، اس ملک میں پہنچتا ہے، کاروبار کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے۔ جب اس کی ڈیل مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ جنگل کا رخ کرتا ہے، اسے طوطے نظر آتے ہیں۔ ان سے بات کرتا ہے کہ یار تمہارا دوست میرے پاس رہتا ہے، پیغام اس نے بھجوایا ہے۔ انہیں ساری بات بتاتا ہے کہ تمہیں بڑا یاد کر رہا تھا۔ کہتا یہ دوستی نہیں ہے کہ تم اپنے گھر والے رشتہ دار کو چھوڑ کر قید کی صحبتوں کے اندر تم وہاں خوشیاں منا رہے ہو۔ سارے دوتے سنتے ہیں، سن کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا طوطا تھا جسے پیغام میں سناتا ہوں، وہ سنتے ہی لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، وہیں پہ گرتا ہے، اس کا دم نکل جاتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کہتا ہوں ایویں اس کا پیغام پہنچا دیا، اس کے پیغام کی وجہ سے ایک کی جان چلی گئی۔ خیر، وہ کہتے ہیں میں وہاں سے پلٹ کر آتا ہوں، اپنے گھر میں پہنچتا ہوں، تھکا ہوتا ہوں، آرام کرنے کے بعد کچھ چیزیں نکالتا ہوں، جس نے جو ڈیمانڈ کی تھی سب کو میں دے دیتا ہوں۔ اب میرا طوطا باقی رہ جاتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہارے ذمہ کوئی کام لگایا تھا میرے مالک، کام کیا ہے؟ کہتے ہاں تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور منو انصارہ میں نے بتا دیا کہ باقی تو کچھ نہیں، ایک ایسا طوطا تھا جس پہ تیری باتوں کا اثر ہوا اور وہیں پہ گرا، اس کا دم نکل گیا۔ میری یہ بات سنتی میرا اپنا طوطا وہاں پہ کانپنے لگا، لرزنے لگا، اور کچھ لمحوں کے بعد زمین کے اوپر گرتا ہے اور اس کا دم نکل جاتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیسا تعلق تھا اس کو اس کے ساتھ، کہ اس کی باتوں سے وہ چل بسا، اس کی وجہ سے یہ چل بسا۔ خیر، میں نے جب دیکھا کہ اس کا دم نکل گیا، مردہ ہو گیا، اسے میں نے اٹھایا، پنجرے سے باہر نکالا اور پھینک دیا۔ جیسے میں نے اسے پھینکا، یکدم وہ اڑ گیا اور درخت کی ٹہنی پر جا کر بیٹھا۔ میں بڑا حیران ہوں، اس سے پوچھا کہ تیرے اس فعل سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر تو نے یہ کیا کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میرے دوست تھا، میں نے پیغام پہنچایا، اس نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے تو زندہ ہو سکتا ہے دوبارہ۔ ایک دفعہ تجھے مٹی بننا پڑے گا، ایک دفعہ اپنے آپ کو ختم کرنا پڑے گا، پھر تجھے اس قید سے رہائی ملے گی، آزادی کا سکھ ملے گا۔ وہ طوطا وہاں سے اڑتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اڑتی وہ بات کرتا ہے، اے میرے مالک تو دنیا کی محبت کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس قید خانے کے اندر تو قید ہے، اپنے رب کی طرف پرواز کر، ایک دفعہ مٹی ہو جا، اپنے آپ کو ختم کر دے، پھر تو رب کی طرف ایسی پرواز کرے گا تو جیسی آزادی والی زندگی ملے گی، تیری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ اور یہاں پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہیں، اس مالک کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اس کی باتوں سے کنارہ کشی کر بیٹھے ہیں، اس کے کلام قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس دنیا کی قید کے اندر ہم اپنی زندگی گزارے، تب مزہ نہیں آ رہا۔ اس طوطے کو سب کچھ مل رہا تھا، ہر طرح کا کھانا مل رہا تھا، بس قید تھا۔ ہمیں دنیا کے اندر سب کچھ مل رہا ہے، ایک قید کی سزا ہے، ہم سمجھ نہیں رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سزا سے نکل،
اس قید سے نکل، اپنے اندر سے دنیا کے حرص نکال، دولت کے حرص نکال، اپنے آپ کو مٹی کے ساتھ ملا، اپنے آپ سے غرور ختم کر دے، تکبر ختم کر دے، سب کچھ مالک کے سپرد کر کے اپنے آپ کو مٹی کے ساتھ ملا دے۔ پھر رب تعالیٰ اس قید سے تجھے نجات دے گا، ایسی نجات دے گا کہ مالک تجھے اپنے پاس بلا لے گا اور وہ اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ پھر تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اپنے دل سے ہمیں محبت دنیا ختم کرنی پڑے گی۔